السلام علیکم بچوں، کلاس 2 سبجیکٹ اردو۔ بچوں آج میں آپ لوگوں کو شروع سے ریویژن کروانے جا رہی ہوں۔ بچوں ریویژن کو آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے اور یاد کریں گے، اوکے؟ تو اب میں آپ لوگوں کو ریویژن کروا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو لیسن نمبر 1 یعنی کہ سبق نمبر 1 کرواؤں گی۔ نظم کا عنوان ہے حمد۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے کلاس میں دیا تھا اس نظم کو یاد کر لینے کے لیے زبانی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس نظم کو یعنی کہ حمد کو زبانی یاد کر لیے ہوں گے اچھے سے۔ تو آئیے بچوں، میں سب سے پہلے الفاظ اور معنی کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کروا دوں۔ احسان کے معنی ہوتا ہے بھلائی، مہربانی۔ نبی کے معنی خدا کا حکم لوگوں تک پہنچانے والے پیغمبر۔ عالم کے معنی دنیا۔ ایمان کے معنی یقین، اعتماد۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا۔ اب ہے زبانی مشق یعنی کہ ہم لوگ اورلی پریکٹس کریں گے۔ سوچیے اور بتائیے بچوں، ہم نے جو نظم پڑھایا تھا تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا۔ تو سوچیے اور بتائیے میں بس ہم لوگ جانیں گے کہ نمبر 1 میں ہے قرآن کس پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ قرآن جو ہے کس پر نازل کیا گیا تو آپ لوگ اچھے سے آنسر دے دیں گے کہ قرآن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نمبر 2 میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں نہ بخشی ہوتی تو کیا ہوتا۔ نمبر 2 میں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں نہ بخشی ہوتی تو کیا ہوتا بچوں۔ اگر خدا نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں نہ بخشی ہوتی تو ہمارے لیے اس دنیا میں جینا محال ہو جاتا یعنی کہ مشکل ہو جاتا، اور ہم اپنی زندگی کو اتنی خوشی و آرام کے ساتھ نہ جی پاتے۔ تو بچوں آگے ہے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر 1 میں ہے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو جواب ہے اس کا ہمیں خدا نے پیدا کیا۔ نمبر 2 میں ہے اس دنیا کو کس کے لیے بنایا گیا؟ تو اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا گیا۔ نبی، یہ جو سعد کا معنی ہے بچوں، یہ چھوٹا سا سعد آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شارٹ کٹ میں دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور دین کی راہ پر چلنا سکھایا۔ نمبر 4 میں ہے ہمارے دین کی راہ کیسی ہے؟ تو بچوں ہمارے دین کی راہ سیدھی اور سچی ہے۔ تو بچوں آج میں پھر سے یعنی دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ جن بچوں نے زبانی اس نظم کو یاد نہیں کیا ہے وہ بچے زبانی اس نظم کو یاد کر لیں گے، اوکے؟ بچوں اب میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 2 یعنی کہ چیپٹر نمبر 2 کا کروا رہی ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ لیسن کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں سب سے پہلے آئیے سبق نمبر 2 کا بھی الفاظ معنی جان لیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ نمبر 2 میں ہے انتقال یعنی کہ موت ہونا، مر جانا۔ صادق کے معنی ہوتا ہے سچا۔ امین کے معنی ہوتا ہے امانت رکھنے والا۔ خدا ترس کے معنی ہوتا ہے رحم دل، اللہ سے ڈرنے والا۔ رسول کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اوکے؟ اب آئیے پھر ہم لوگ سوچیے اور بتائیے جانیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے بچوں تو آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ نمبر 2 میں دیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے پالا؟ بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ اور دادا عبد المطلب نے پالا، اور ان کی وفات یعنی کہ ان کی موت کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے پالا۔ بچوں یاد ہو گیا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے پالا؟ تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ یعنی کہ ان کی امی جان، اور ان کی امی جان کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے پالا،
اور ان کے دادا کے انتقال کے بعد ان کی وفات ہونے کے بعد، یعنی کہ ان کا جب انتقال ہو گیا، ان کی موت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے پالا پوسا۔ نمبر 3 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی کسی کو ستاتے نہیں تھے، کسی کا حق نہیں مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے رحمتوں کی دعا مانگتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ بچوں، اب اس کا کوشچن آنسر ہے، دیے گئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے بچوں؟ تو آپ لوگ یاد کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو آپشن دیا ہوا رہے گا کہ مکہ، عراق یا مدینہ، تو آپ آنسر لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے۔ یہ 3 آپشن دیا ہوا رہے گا تو آپ کیا لکھیں گے؟ مکہ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اوکے، سوال نمبر 2 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ بچوں، اسی طرح آپ کو آپشن میں دیا ہوا رہے گا کہ عبد المطلب، ابو طالب، عمر فاروق اور عبداللہ، یہ آپشن دیا گیا ہے۔ تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ آپ کیا لکھیں گے؟ صحیح آنسر لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ تو آپ حضرت عبداللہ آنسر لکھیں گے۔ اوکے، سوال نمبر 3 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس کے ساتھ ہوئی بچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ ذات کا شارٹ کٹ بچوں، اس کا فل فارم ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوکے، تو جان گئے آپ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی۔ بچوں، کوشچن نمبر 4 میں دیکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 40 سال۔ آگے دیا گیا ہے، دیے گئے الف کے جملوں کو بے سے ملائیے، یعنی کہ الف کو بے سے ملائیں گے، میچ کریں گے، جوڑ ملائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ستاتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب کے لیے درد تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح ملا لیے ہوں گے، پہلے کو ملائیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ستاتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب کے لیے درد تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اوکے بچوں، آگے دیا گیا ہے خالی جگہوں کو بھریے۔ آپ لوگوں کو خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پیدا ہوئے۔ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اگر آپشن دیا گیا ہے مدینہ، عراق، مکہ، تو آپ کہاں بھریں گے؟ کس کو بھریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اوکے، آپ لوگ یاد رکھیں گے، بالکل سمجھ کر آنسر دیں گے، جواب دیں گے۔ نمبر 2 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان
کی مکہ شہر میں بہت عزت تھی۔ نمبر 3 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ عبد المطلب تھے۔ نمبر 4 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام؟ عبداللہ اور والدہ یعنی کہ امی کا نام آمنہ تھا۔ اب آگے ہے حروف جوڑ کر لفظ بنائیے بچوں، جیسے کھے، جوڑ دال، جوڑ یہ، جوڑ جیم، جوڑ ہے، جسے آپ لوگ پلس پلس کہتے ہیں تو اردو میں اسے جوڑ کہتے ہیں۔ اوکے، ان سب الفاظ یعنی کہ حروف کو جوڑ کر کیا بنانا ہے؟ لفظ بنانا ہے۔ تو ہم نے جوڑ دیا ہے کھے جوڑ دال جوڑ یہ جوڑ جیم جوڑ ہے برابر کیا ہوگا؟ خدیجہ۔ نمبر 2 میں ہے میم جوڑ کاف جوڑ ہے برابر مکہ۔ نمبر 3 میں ہے میم جوڑ ہے جوڑ میم جوڑ دال برابر محمد۔ نمبر 4 میں ہے عین جوڑ زے جوڑ تے برابر عزت۔ تو بچوں ان حروف کو جوڑ کر کیا بنانا ہے؟ لفظ بنانا ہے۔ تو پہلے میں ہے خدیجہ، دوسرے میں ہے مکہ، تیسرے میں ہے محمد اور چوتھے میں ہے عزت۔ بچوں اب ہمارا سبق نمبر 3 ہوگا جس کا عنوان ہے چوہے راجا۔ ٹاپک کا نام ہے چوہے راجا۔ تو بچوں سب سے پہلے لیسن نمبر 3 کا یعنی کہ سبق نمبر 3 کا الفاظ اور معنی سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ خود سے بولنا، دل ہی دل میں بات کرنا۔ اخاہ کے معنی ہوتا ہے خوشی ظاہر کرنے والا لفظ۔ جھٹپٹ کے معنی ہوتا ہے فوراً۔ گوٹا کے معنی ہوتا ہے چاندی یا سونے کے تار سے بنا کپڑا۔ لٹیرا کے معنی ہوتا ہے لوگوں کو لوٹنے والا۔ اور ڈرپوک کے معنی ہوتا ہے ڈرنے والا۔ بچوں تو اس میں بھی سوچ کر بتانا ہے۔ نمبر 1 میں ہے چوہے کو کیا ملا اور اس نے اس سے کیا بنوانے کی سوچی۔ بچوں چوہے کو لال کپڑا ملا اور چوہے نے اس کپڑے کی ٹوپی بنوانے کی سوچی۔ نمبر 2 میں ہے چوہا کس کس کے پاس گیا۔ آپ لوگ کہانی سنے ہوں گے تو یاد ہوگا چوہا سب سے پہلے درزی کے پاس گیا، پھر گوٹے والے کے پاس گیا، پھر موتی والے کے پاس گیا اور پھر آخری میں سب سے لاسٹ میں راجا کے دربار میں گیا۔ نمبر 3 میں ہے راجا کو غصہ کیوں آیا۔ بچوں راجا کو غصہ اس لیے آیا کیونکہ چوہے نے راجا کو چور، لٹیرا اور ڈرپوک کہا تھا۔ نمبر 4 میں ہے چوہے نے راجا کو کیا کہہ کر چڑھایا۔ بچوں چوہے نے راجا کو یہ الفاظ بول کر چڑھایا، راجا سے اچھی میری ٹوپی، راجا سے اچھی میری ٹوپی۔ نمبر 5 میں دیا گیا ہے چوہا راجا کے دربار سے کس طرح نکل کر بھاگا۔ تو چوہا راجا کے دربار سے نالی کے راستے سے نکل کر بھاگا۔ اوکے، اب ہے کس نے کہا اور کس سے کہا۔ بچوں اس کو غور سے دیکھیں گے، کس نے کہا اور کس سے کہا۔ نمبر 1 میں ہے اخا، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کس نے کہا بچوں؟ چوہے نے کہا۔ کس سے کہا؟ خود سے، اپنے آپ سے کہا۔ نمبر 2 میں ہے اس کپڑے کی ٹوپی سی دو۔ کس نے کہا؟ چوہے نے کہا۔ کس سے کہا؟ درزی سے کہا۔ نمبر 3 میں سپاہیوں چھین لو اس کی ٹوپی۔ سپاہیوں چھین لو اس کی ٹوپی، کس نے کہا؟ راجا نے کہا۔ کس سے کہا؟ سپاہیوں سے کہا۔ بچوں اب دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر 1 میں ہے سوال نمبر 1 میں چوہے کو لال کپڑا کہاں سے ملا؟ تو جواب ہے چوہے کو لال کپڑا جنگل کے راستے سے ملا۔ کہاں سے ملا؟ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ چوہے کو لال کپڑا جنگل کے راستے سے ملا۔ چوہا کپڑا لے کر سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ تو چوہا کپڑا لے کر سب سے پہلے درزی کے پاس گیا۔ سوال نمبر 3 میں ہے درزی چوہے سے کیا بولا؟ جواب ہے درزی چوہے سے بولا پیسے ہیں تیرے پاس۔ سوال نمبر 4 میں ہے چوہے نے درزی کو کیا کہہ کر ڈرایا؟ بچوں جواب ہے چوہے نے درزی کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ رات کو میں آؤں گا
اپنی فوج لاؤں گا، تیرے کپڑے کاٹوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا۔ کیا کہہ کر چوہے نے درزی کو ڈرایا تھا؟ چوہے نے درزی کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ رات کو میں آؤں گا، اپنی فوج لاؤں گا، تیرے کپڑے کاٹوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا۔ سوال بچوں اب 5 میں ہے، سوال نمبر 5 میں چوہے نے راجا کو ڈرپوک کیوں کہا؟ تو جواب ہے اس کا، چوہے نے راجا کو ڈرپوک اس لیے کہا کیونکہ راجا نے چوہے کی ٹوپی واپس کروا دی تھی۔ نمبر 6 میں ہے چوہا کس طرح راجا کے دربار سے نکل کر بھاگا؟ تو جواب ہے چوہا راجا کے دربار سے نالی کے راستے سے نکل کر بھاگا یعنی کہ بھاگ گیا۔ چوہا کس طرح سے نکل کر بھاگا راجا کے دربار سے؟ تو چوہا جو ہے راجا کے دربار سے نالی کے راستے سے نکل کر بھاگ گیا۔ بچوں ان جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کیجیے، یعنی کہ خالی جگہ کو بھرنا ہے، فل ان دی بلینکس ہے۔ یہ خالی جگہ دیا گیا ہے، اسے جو صحیح الفاظ ہوں گے ان الفاظ سے اس کو فل کرنا ہے۔ ایک چوہا اچھلتا کودتا جنگل سے گزر رہا تھا۔ بچوں اگر اس آپشن کو ہٹا دیا جائے گا، جیسے راستے دیا جائے گا اور جنگل یا اور کچھ دے دیا جائے گا، گھر یا نالی، تو آپ کو جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپ اس جگہ پہ فل کر دیں گے، بھر دیں گے۔ اوکے، آگے دیا گیا ہے بچوں نمبر 2 میں راستے میں اسے کپڑا نظر آیا۔ ایک کپڑا کیسا نظر آیا؟ لال کپڑا نظر آیا۔ نمبر 3 میں ہے چوہے نے اسے سر پر رکھا اور خود سے بولا، آہا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نمبر 4 میں ہے اگر اس کی ٹوپی بن جائے تو بڑا مزہ آئے۔ اوکے، تو بچوں آپ لوگ اگر چوہے کی بھی کہانی غور سے سنے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے تو آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں میں کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا اس سوال و جواب کو دینا اور خالی جگہ کو بھرنا، یا کوئی آپشن میں دیا گیا ہوگا کوشچن تو آپ لوگ آنسر ضرور بھر دیں گے، میں امید کرتی ہوں۔ اب آئیے لیسن نمبر 4 یعنی کہ سبق نمبر 4 میرا پیارا وطن، اس کا کیا ٹاپک ہے بچوں؟ سبق کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ تو میں نے آپ لوگوں کو تو پڑھا دیا تھا، تو آج میں ریویژن کروا رہی ہوں۔ بچوں میں ریویژن اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، یا جن بچوں نے نہیں پڑھا تھا تو وہ آج پڑھ لیں گے اور سنیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی بتا دوں۔ عظمت کے معنی ہوتا ہے بڑائی، تازگی کے معنی ہوتا ہے سرسبزی، نیاپن، وادیاں کے معنی ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، فدا کے معنی ہوتا ہے قربان، رحمت کے معنی ہوتا ہے مہربانی، صدا کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو بچوں اس میں بھی سوچنا ہے اور بتانا ہے۔ پہلا ہے اس نظم میں وطن کو میری عزت ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ بچوں اس نظم میں وطن کو میری عزت ہے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وطن سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا دیش آگے بڑھے گا اور دیش کے ساتھ ہمارا بھی نام روشن ہوگا، اس لیے اس نظم میں وطن کو میری عزت کہا گیا ہے۔ اوکے، نمبر 2 میں ہے شاعر نے وطن کی کون کون سی خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ بچوں شاعر نے وطن کے دریا، باغ، چشمے، جنگل اور وادیوں، نہروں کی خوبیوں کا اور ذکر کیا ہے۔ ہمارے وطن کی جو وادیوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے، شاعر نے اپنے وطن کی یہ سب خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ نظم میں ہے سوال نمبر 1 میں نظم میں جنت کسے کہا گیا ہے؟ بچوں جواب ہے نظم میں جنت ہمارے پیارے وطن کو کہا گیا ہے۔ وطن کے معنی ہوتا ہے ملک، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ کس ملک میں رہتے ہیں بچوں؟ تو ہم لوگ ہندوستان ملک میں رہتے ہیں۔
تو نظم میں جنت ہمارے پیارے وطن کو کہا گیا ہے. اوکے. نمبر 2 میں ہے اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو بچوں جواب ہے اس نظم کے شاعر کا نام سیماب اکبرآبادی ہے. نمبر 3 میں ہوں اس پر فدا کا کیا مطلب ہے؟ بچوں جواب ہے میں ہوں اس پر فدا کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے وطن کو دل و جان سے چاہتا ہے اور اس پر اپنی قربانی کرتا ہے. یعنی کہ دل و جان اپنا قربان نچھاور کرنا چاہتا ہے اپنے وطن پر اور اس پر اپنی جان قربان کرتا ہے. نمبر 4 میں ہے شاعر نے اپنے وطن کے لیے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ بچوں شاعر نے اپنے وطن پر خدا سے سدا ہمیشہ یعنی کہ اپنی رحمت رکھنے کی دعا مانگی. تو بچوں یہ آپ کا کوشچن آنسر تھا. اب آگے دیکھیں گے. بچوں دیا گیا ہے دیے گئے مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو مکمل کیجیے. یہ آپشن میں آپ کا آنسر دیا گیا ہے اور اسی آپشن کو اس خالی جگہ میں ہمیں فل کرنا ہے یعنی کہ بھرنا ہے. اوکے. تو مکمل کے یعنی پورا کرنا ہے, اس شعر کو پورا کرنا ہے. اوکے. میری عزت ہے یہ, میری دولت ہے یہ, باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے, جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں. بچوں میں نے اس کو فیل کر دیا ہے, مکمل یعنی کہ بھر دیا ہے. میری عزت یہاں دیا گیا ہے, اسی عزت کو یہاں فل کرنا ہے. اوکے. میری دولت کو یہاں فل کرنا ہے, میری دولت ہے یہ. باغ پھولے پھلے کیا ہے؟ پھولے پھلے یہاں دیا گیا ہے آپشن میں, اسی آپشن کو یہاں فل کر دینا ہے. باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے, ہوئے بھی دیکھیے یہاں دیا گیا ہے, اسی ہوئے کو یہاں فل کرنا ہے. پھر ہے وادی اور وادیاں, تو کیا ہے یہاں جنگل دیا گیا ہے, اس جنگل کو یہاں فل کرنا ہے. جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں, کہاں بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے دیا گیا ہے, اسی کہاں کو یہاں فل کر دیں گے. اس سے اچھی کہاں. بچوں یہ ہمارا شعر مکمل ہو گیا. میری عزت ہے یہ, میری دولت ہے یہ, باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے, جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں. اور آگے ہے بچوں دیے گئے الفاظ سے واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھیں. یہاں یعنی کہ واحد اور جمع دیا گیا ہے, اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. اوکے. جیسے دیکھیں گے بچوں یہ ہمارا آپشن دیا گیا ہے واحد اور جمع, جیسے جنگل ہے, چشمے ہیں, وادیاں ہیں, نہریں ہیں, جنت اور رحمت ہے. اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ واحد کون ہے اور جمع کون ہے. یہاں ہمارا کالم دیا گیا ہے واحد کا, 3 واحد کا دیا گیا ہے اور جمع کا 3 کالم یعنی کہ خالی جگہ دیا گیا ہے. تو اسی دیے گئے الفاظ سے جو واحد ہوگا اس کو واحد میں بھر دیں گے اور جو جمع ہوگا اس کو جمع میں بھریں گے. جیسے تو ہم دیکھیں گے جنگل کیا ہے ہمارا واحد ہے, جنت کیا ہے واحد ہے, رحمت کیا ہے واحد ہے. بچوں اس کے بعد جمع میں دیکھیں گے چشمے, چشمے جمع ہے, وادیاں ایک سے زیادہ ہے. بچوں سب سے پہلے ہم لوگ جان لیں کہ واحد کے معنی ایک اکیلا ہوتا ہے. میں نے پچھلے کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھایا بھی تھا کہ واحد کے معنی ہوتا ہے ایک اور ایک سے زیادہ کے معنی ہوتا ہے جمع. تو وادیاں جو ہے وہ جمع ہے اور نہریں یعنی کہ ایک سے زیادہ نہریں ہیں تو وہ بھی جمع ہوگا. تو میں نے یہاں الگ الگ کر دیا ہے, واحد کو الگ اور جمع کو الگ کر دیا ہے. اب ہے دی گئی مثال کے مطابق الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے. بچوں یہاں الفاظ جو ہے وہ دیے گئے ہیں, ان الفاظ کے حروف کو ہمیں کیا کرنا ہے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. پیچھے میں نے پڑھا تھا کہ ان الفاظ کو جوڑ کر ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنائے. کیا بنانا تھا؟ حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا تھا اور یہاں لفظ کو جوڑ کر الگ الگ کر کر لکھنا ہے نا. تو یہ الفاظ دیے گئے ہیں, یہ لفظ دیے گئے ہیں, اس کو الگ الگ کر کے ہم کو لکھنا ہے. جیسے تازگی تو تے جور الف جور زے جور گاف زور یہ. پھر دوسرا ہے وطن, واو جور تو جور نو. عظمت عین جور زو جور میم زور تے. عزت عین زور زے زور زے جور تے. جنت جیم جور نو جور تے.
تو ہمارا الفاظ جو ہے وہ حروف الگ الگ ہو چکا ہے. تازگی، وطن، عظمت، عزت اور جنت. بچوں اس میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے جوڑے ملائیے، یعنی کہ پھر ہم کو میچ دا فالوئنگ، یعنی کہ میچنگ کرنا ہے، جوڑ ملانا ہے. تو وطن پردیس، صحرا کے معنی ہوتا ہے باغ، عزت ذلت، جنت دوزخ. ہم کو کس میں ملانا ہے؟ وطن کو پردیس سے ملانا ہے، صحرا کو باغ سے ملانا ہے، عزت کو ذلت سے ملانا ہے، جنت کو دوزخ سے ملانا ہے. یعنی کہ اپوزٹ ہے، متضاد ورڈ ہے، اس کو ہم نے ملا دیا ہے. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. میں امید کر رہی ہوں کہ بچوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اور یاد بھی رکھیں گے. بچوں تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جتنا ریویژن کروایا ہے 1 سے لے کر کے چیپٹر نمبر 4 تک کروا دیا ہے ریویژن. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے اچھے سے صاف صاف اپنی کاپی یعنی کہ نوٹ بک میں لکھیں گے اور یاد کریں گے. اوکے، تو تب تک کے لیے بس اتنا ہی آج کے لیے. تو پھر میں اگلے ویڈیو میں ملوں گی آپ لوگوں سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.